मसले की तरफ जो है वो निशानदही करवानी है, खास तौर पे पंजाब हुकूमत की, कि पंजाब में ये मामलात हो रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। पंजाब के 15 सरकारी अस्पतालों के 48 डॉक्टर मुस्ताफी हो चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, काम करने से इनकार कर दिया है। रीज़न जो सामने आई है वो ये है कि जनाब हिफाजती सामान नहीं मिल सका है और कोरोना का खौफ जो है वो उन पर गालिब है। अब ये कहाँ कहाँ के डॉक्टर्स हैं, ज़रा मैं आपको बताती चलूँ। मियो हॉस्पिटल के 14 डॉक्टर हैं जनाब, जिना अस्पताल के 7 डॉक्टर हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के 6 हैं, जनरल हॉस्पिटल के 3 हैं, सर्विसेज लेडी एचएसएन के 2 और 2 डॉक्टरों ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अलाइट अस्पताल फैसलाबाद 2, डीजी खान अस्पताल 4, सिविल अस्पताल बहावलपुर 2, शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान 2, शादरा टीचिंग अस्पताल और मियां मंशी अस्पताल से एक एक डॉक्टर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल में भी 2 डॉक्टर, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का 1 डॉक्टर और महकमा हेल्थ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो नोटिफिकेशन भी आप जो है देख सकते हैं और मामला भी जो है वो आपके सामने जो चल रहे हैं कि सहूलियात की जो है अदम फराहमी की वजह से पंजाब के 48 डॉक्टर मुस्तफी हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी बात नहीं है कि डॉक्टर्स को हम यहाँ सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जिंदगियों की हिफाजत करने के हमारे पास कोई हिफाजती इंतजामात जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये मामलात और हालात जो है वो सामने आ रहे हैं। और अगर इसको फौरी तौर पर ना इस मामलात और हालात से निपटा गया और उन्हें जो है हिफाजती किट्स ना फराहम की गई या उनकी हिफाजत का जिम्मा जो है वो खुद हुकूमत ने ना लिया, तो फिर ये आज 48 है, कल इसके आगे आप 0 लगा लें तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने सिफर लगा के कितने जो है वो डॉक्टर जो है मुस्ताफी हो सकते हैं। क्योंकि अब गवर्नमेंट से जो है ना वो लोग वैसे ही डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े टेंशन और डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं और ये लाहौर के जितने भी टीचिंग अस्पताल हैं वहाँ से डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने डॉक्टरों के मुस्ताफी होने का उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब ये मामलात और हालात तो सामने चल रहे हैं, इस पे हमारे पास ऑन कॉल बात करने के लिए जो है वो मौजूद हैं डॉक्टर सलमान, वाईडीए के जो है वो चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान है जी वाईडीए के, तो हम उनसे जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र जी। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, पंजाब के 48 डॉक्टर जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं, ये मामलात और हालात जो है सामने आ रहे हैं, आज ये 48 हैं और अगर इनके आगे 0 ऐड कर लिया गया, जाहिर है हिफाजती इंतजाम ठीक ना हुए तो मामलात आगे जो है वो बिगड़ भी सकते हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? अजी ये जो इस्तीफों का मामला है, मैं कल से इसको देख रहा हूँ खबरों पे, बहुत सारे चैनल्स ने ये तासुर भी दिया कि शायद कोरोना की वजह से डॉक्टर्स भाग गए हैं इस्तीफे दे के, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। ये अगर आप इनके इस्तीफों की डेट्स देखेंगी तो ये कुछ इस्तीफे ऐसे डॉक्टरों ने दिए हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए रेगुलर भर्ती हो गए हैं और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एडहॉक की बुनियादों से इस्तीफे देके चले गए हैं। बाकी जहाँ तक सहूलियात की बात आप कर रहे हैं, जो सहूलियात की बात आप लोग कर रहे हैं वो मैं 100% एग्री करता हूँ उससे कि सरकारी अस्पतालों में कभी भी पिछले 10 साल से ये प्रायोरिटी नहीं रहे। अस्पतालों के हालात ओवरऑल पूरे सूबे के या पूरे मुल्क के अगर आप देखेंगे तो कहीं भी उस म्यार की सहूलतें नहीं है आईसीयूज में और एचडीयूज में जिस म्यार की आलमी लेवल पे होनी चाहिए या जिस म्यार के डॉक्टर्स मौजूद होने चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग भी मौजूद नहीं है। तो ये एक क्योंकि हेल्थ कभी प्रायोरिटी किसी हुकूमत की रही ही नहीं है और ये शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिटेरियोरेशन होती चली जा रही है। और डॉक्टरों की अगर आप अलाउंसेस की बात करें तो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो रिस्क अलाउंस तमाम डॉक्टरों को दिया है, बल्कि बाकी जो हुकूमतें हैं तीनों सूबे उन्होंने नहीं दिया। तो काफी ज्यादा एक लोगों में फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन है मामले में। तो आप देख लेना, नहीं दिया तो पंजाब में ये तमाम चीजें जो है वो सामने आई हैं। और दूसरे ये कि हिफाजती किट्स तो जाहिर है कि एक डॉक्टर को अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो किस तरह कोरोना की जंग में जो है वो जीत सकेगा या लड़ सकेगा। उसकी जिंदगी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या वो जो अपने घर वालों को छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर आकर यहाँ पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। और 14 जो है वो मियो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि मियो हॉस्पिटल में इस टाइम बोझ बहुत ज्यादा है। मुझे पता है, मैंने वहाँ की क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो खुद अपनी आंखों से जो है वो देखी है, हमने प्रोग्राम में दिखाई भी है और बाकी भी डॉक्टर्स जो हैं वो इस तरह की सूरत हाल है। तो ये क्या आगे आप क्या कहते हैं, आप हुकूमत से क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए जी, ये जो मैं फिर इस्तीफों वाली बात पे जरूर क्लैरिफाई करूंगा। ये जो सेक्शन ऑफिसर जिन्होंने ये फाइल पुटअप करके इकट्ठे रेजिग्नेशन इशू करती हैं, इनको चाहिए था कि लोगों की प्राइवेसी का ख्याल करते और अलग अलग इशू करते ताकि एकदम इस तरह की तासुर न जाता कि ये शायद सारे इस्तीफे दे के भाग गए हैं। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी जानें भी दे रहे हैं तो ये इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता अवाम पे कि शायद डॉक्टर्स भाग रहे हैं।
صحیح تو ہم تو مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے ڈاکٹرز کی ڈیتھس ہو چکی ہیں, مزید بالکل، کی بالکل، کئی آئی سی یوز میں داخل ہیں, بالکل اور ہم لوگ اگر ڈاکٹروں کو نہیں بچا پا رہے تو یہ بیماری اس قسم کی خطرناک وائرس ہے کہ اس کے اندر جو عوام کا ایک تاثر گیا ہے ڈاکٹروں کے بارے میں کہ شاید وہ ٹیکہ لگا کے مار رہے ہیں یا کوئی جی جی لوگوں کو بالکل دیکھ نہیں رہا یا اسپتالوں میں کوئی بالکل اٹینڈ نہیں کر رہا, وہ غلط تاثر ہے. کیونکہ اگر ہم بچا سکتے ہوتے تو ہم پہلے ڈاکٹروں کو نہ بچا لیتے جو فوت ہو رہے ہیں. صحیح تو یہ زندگی موت کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تھوڑا سا لوگوں میں بھی اگر آپ آج کل کے حالات دیکھیں تو بہت سارے لوگ گھروں پہ علاج کرا رہے ہیں اور ہسپتالوں میں نہیں آ رہے. نہیں آ ایون رہے ڈیتھس بھی گھروں پہ ہو رہی ہیں, وہ صحیح گھروں کہہ سے رہے ہیں رپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتے, کورونا کا صحیح کہہ ٹیسٹ ہی نہیں کرانا چاہتے, نہیں چاہتے کیونکہ یہ سوشل سٹگما بن چکا ہے اتنا بڑا. تو لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, کوئی پینک نہیں پھیلا ہوا ڈاکٹروں میں بھی کہ سارے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ہاں تو آپ لوگ ضرور اپنا علاج معالجے کے لیے مستند ڈاکٹروں سے رابطہ کریں, صحیح گھروں پہ علاج نہ کریں, کیونکہ اس سے آپ کی جو ہے ایک جو خراب ہونے کا علاج معالجہ زیادہ چانس ہوتا ہے اور ڈیتھ ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. کیونکہ جی کورونا ظاہر ایک نیا بات وائرس ہے بالکل بالکل جو کہ دل کو بھی افیکٹ کرتا ہے, پھیپھڑوں کو بھی, انتڑیوں کو بھی, اور یہ تو بڑی بہت خطرناک انسرٹینٹی چیز ہے اس وائرس کے بارے میں. کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو نشتر میڈیکل یونیورسٹی جو ہیں وہ ان کے وائس چانسلر ایون وینٹیلیٹر پہ ہیں ملتان میں. جی تو بالکل 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 تو حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. مطلب یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید بیماری ختم ہو گئی ہے, یہ بھی تاثر جی غلط جی ہے. یہ تاثر دیا کیونکہ جا رہا ہے بالکل بالکل. یہ بات بہت زیادہ آن اینڈ آن جو ہے وہ پھیل رہی ہے کہ جب یہ بیماری ہے نہیں, لوگوں نے ختم ہو گئی. ہاں جی, احتیاط کرنا چھوڑ ہاں دی جی. ہے اور لوگ کوئی جو ہے وہ نہ ماسک بھی پہننے چھوڑ دیے. اب تو پہلے تو ماسک پہ تھوڑی سی جو ہے وہ سختی کی گئی تھی, اب تو ماسک بھی لوگ جو ہے وہ پہننا چھوڑ گئے ہیں. تو یہ معاملات ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر اسی طرح کے حالات رہے اور ڈاکٹرز کی جان بھی ظاہر ہے اتنی امپورٹنٹ ہے, بلکہ آپ لوگ فرنٹ لائن سولجرز ہیں, کام کر رہے ہیں, تو آپ کا پہلا حق بنتا ہے کہ جو کورونا کے پیشنٹ سے لڑ رہے ہیں, جو اپنی ڈیوٹیز آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہیں, ان کی مطلب انہیں صحیح سہولیات تو دی جائیں. یہ تو جی حکومت کی طرف سے یہ بات آتی بالکل ہے. ایسے ہی ہے. یہ آپ جنرل پریکٹیشنر جو کلینک چلا رہے ہیں وہ بھی کافی بڑا لوڈ شیئر کر رہے ہیں. ان کا بھی یہ شکوہ ہے کہ ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں اور سامان نہیں ہے. بالکل یہ ایسے ہی. سامان اب تو کچھ اویلیبل ہو گیا یا سستا ہو گیا. شروع میں تو لوگوں نے ان ماسکوں کو بھی دو بیچا ہے. بالکل اور صحیح ایون آپ دیکھیں کہ جو تھرمل گنیں ہیں باقی چیزیں وہ 7,000 روپے کی بک رہی ہیں. بالکل تو ایسے ہی. ڈرائیو کہاں ہے؟ جو ڈرائیو کے ساتھ فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز ہیں شہر میں, وہ کیوں نہیں چھاپے تو مارتے کہ ان کا آپ کی کام صرف ڈاکٹر حصے لینا ہے. ایسوسی ایشن جو ہے اس حوالے سے پاکستان یہ پنجاب حکومت سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے بات کی ہے, آپ لوگوں کو کیا رسپانس ملا ہے؟ اس طرح سے ڈاکٹر جو ہے کا استعفیٰ دے دینا اور چلے جانا, مطلب یہ معاملہ, اور پھر جو ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جانا کہ جی ڈاکٹر چلے گئے ہیں, تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں؟ ٹھیک ہے ان کی جگہ وہ نئے ڈاکٹر جو ہے وہ بھرتی کر لیں گے, لیکن وہ ڈاکٹر جو آئیں گے, آپ یہ اس میں کئی نام جو میو ہاسپٹل کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جن کو کوئی بہتر مواقع مل گئے ہیں, یا یہ چھوڑ کے بھاگے نہیں ہیں, انہوں نے نئی نوکریاں جوائن کرنی ہیں, نئی جگہوں پہ چلے گئے ہیں, ریگولر جاب پہ چلے گئے ہیں. یہ اکثر ڈاکٹرز پنجاب گورنمنٹ نے ایڈ ہاک پہ یا جو عارضی بنیادوں پہ تعینات کیے ہوئے تھے وہ ریپلیس ہوئے ہیں. تو یہ اس کے حوالے سے میں ضرور کلیریفائی کروں گا کہ بھاگا کوئی نہیں ہے, مگر یہ کہ ڈیفینیٹلی ایک سہولیات مزید بہتر ہونی چاہیے. این ڈی ایم اے کے بھی جو اگر کوئی سن رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو جس طرح وہ وینٹیلیٹرز خرید کے ہسپتالوں کو دی جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ دیگر لوازمات بھی دیں جن میں آئی سی یو بیڈز ہیں, کارڈک مانیٹرز ہیں, اس کے علاوہ ایک پورا پیرافینیلیا اور ٹرینڈ ہیومن ریسورس بھی ہائر کریں ان مشینوں کو چلانے کے لیے, کیونکہ اتنے اس لیول کے ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں ملک میں جو آئی سی یو کے اسپیشلسٹ ہوں اور آئی سی یو چلا سکتے ہوں. تو ہمیں مزید ہیومن ریسورس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بڑے اہم پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ نوٹ کروایا ہے کہ این ڈی ایم اے کو جو ہے وہ اس طرف بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. صرف وینٹیلیٹر فراہم کر دینا بڑی بات نہیں ہے, اس کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس عملہ بھی تو ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے کہ وہ چیزیں آپریٹ کرنے کے لیے اس کی پوری ایک پروسیجر ہوتا ہے, پورے ایک جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھنا ہے. یہی ہم نے فواد چودھری صاحب سے جب بات کی تھی تو انہوں نے یہی ہمیں نشاندہی کی تھی کہ جی ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کمی نہیں ہے, لیکن وینٹیلیٹرز کو آپریٹ کرنے والے جو ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کی کمی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر اگر ان کی کمی ہے تو ان کو کہیں سے ڈھونڈ کے یا ان کو ٹرین کر کے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ لگائیں. یہ پوری دنیا میں اس طرح ہی ہے کہ جو سعودی عرب ہے یا دیگر ممالک ہیں وہ پاکستانی ڈاکٹرز کو ہائر کر کے وہاں لے جاتے ہیں, اور اس کے وہ اس لیے کہ ان کے پاس بندے نہیں ہوتے, تو ان کو بھی انٹرنیشنل ہائرنگ کرنی پڑے گی. ان کے بہت سارے ڈاکٹرز واپس آ جائیں گے ملک میں اگر یہ ان کو ایک ریزنیبل پے پیکیج دیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر ڈاکٹروں سے فائدہ صحیح طریقے سے اٹھایا جائے تو ہمارے ڈاکٹر کسی بھی ملک کے ڈاکٹر سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. لیکن پوری دنیا میں پاکستانی ڈاکٹرز نے سنبھالا ہوا ہے, بالکل سنبھالا ہوا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ اقدامات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بہتری آنے کی امید آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو؟ دیکھیں یہ ایک نئی بیماری آئی ہے، گورنمنٹ نے بہت ساری چیزوں میں پیسے تو دیے ہیں، مگر یہ کہ مزید میرا خیال ہے کہ بجٹ کا فوکس اس ہیلتھ کی طرف انہیں 6 ماہ یا 8 ماہ کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ بہت سارے اسپتالوں کے جو معاملات ہیں ان میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، بہت سارا اکوپمنٹ جو خریدا گیا اس کے علاوہ ہیومن ریسورس ہائر کرنے کی ضرورت ہے، ایک نیشنل لیول کا پلان بننے کی ضرورت ہے ہر صوبے میں جس کی یکساں کوارڈینیشن اور امپلیمنٹیشن ہو۔ ابھی تمام صوبے الگ الگ کام کر رہے ہیں، سندھ کچھ کر رہا ہے، پنجاب کچھ اور کر رہا ہے، کے پی کے کا اپنا کوئی پلان ہے، تو اس سے ایک ڈسکنیکٹ آتا ہے اور اس وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح ابھی آپ کو میں مثال دوں گا کہ کنگسٹر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو وینٹیلیٹر پہ ہیں ان کے لیے ایکمو مشین لاہور سے انہوں نے بھجوائی ہے، صحیح۔ تو اس قسم کی چیزیں دوسرے شہروں میں بھی ہونی چاہیے تاکہ وہاں مریضوں پہ استعمال ہو سکیں، اور پھر ایکسپرٹیز کے لیے انہوں نے ڈاکٹر پنڈی اور فیصلہ آباد سے منگوائے ہیں۔ اچھا، تو دیکھیں آپ کے یہ اگر ایک پیشنٹ کے لیے اتنا کچھ کرنے کی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تو باقی ساروں کے لیے بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے، فیسیلیٹیٹ ہونی چاہیے، بالکل، اور تھوڑی سی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ ہاں، تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہیومن ریسورس ہے اس کی ہائرنگ پہ توجہ دی جائے تاکہ مزید بندے رکھے جا سکیں اور اس کے یہ جو مشینیں لے رہے ہیں ان کے استعمال میں آسانی ہو اور لوگوں کی ٹریننگ ہو سکے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو ہے وہ ساری بات جو ہے مجھ تک پہنچ گئی ہے، آپ کی یہ معاملات اور حالات جو ہے ہم آگے تک بھی جو ہے وہ پہنچائیں گے، اور پنجاب حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ ڈاکٹرز کو اس وقت جو ہے وہ پراپر سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے، ان کو سیفٹی کٹس جو ہیں ان کی فراہمی بھی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے اور وہ صحیح ہوں چیزیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ناقص ہوں اور ڈاکٹرز کے استعمال میں ان کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اس میں بجٹ جو رکھا گیا ہے اس حوالے سے بھی مزید بجٹ کی جو ہے وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ایک عملہ ہونا چاہیے جو پورا جو ہے وہ اس کو آپریٹ کر سکے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ پھر بھی آپ سے جو ہے وہ بات اور رہے گی اور ہم آپ سے جو ہے وہ اپڈیٹس جو ہے وہ لیتے رہیں گے کہ کیا حالات اور معاملات ہیں۔ این ڈی ایم اے کو بھی چاہیے کہ صرف بیڈز کی فراہمی یا پھر وینٹیلیٹر جو ہے فراہم کرنا ہی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ عملہ فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ حالات اور واقعات اس طرح کے ہیں، پوری دنیا کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، تو پنجاب پاکستان تو پھر جو ہے وہ ان ممالک کے صف میں شامل ہے جو بیچارے ابھی ترقی پذیر بھی نہیں ہیں، ترقی پذیر ممالک کے صف میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو پھر یہ معاملات اور حالات ہوں تو اس وقت میں جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم پہ اگر کام کیا گیا ہوتا، ہر جو ہے وہ